الرحمن وأنعمت عليهم صلى الله على محمد يا نبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لی اسوۃ حسنہ صلوات بھیجتے محمد علیہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اس حدیث کے ذیل میں عزائے فاطمیہ کے اس خمسے کی مجالس اور اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس، جس میں مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر وقت میں باتیں زیادہ ہیں، کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچا سکیں۔ اس سیرت و کردار فاطمہ کے ذیل میں اس سے قبل مجالس میں آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ کا کردار اپنے بابا کے ہمراہ یا اپنے والدین کے ساتھ، جناب فاطمہ کا کردار اپنے شوہر کے ساتھ، اور آج مختصر
جناب فاطمہ کا کردار اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جناب فاطمہ کے بطن سے اللہ نے امیر المومنین کو جو بچے عطا کیے ان میں امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن۔ پیغمبر سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے؟ یقیناً آپ نے حقوق کی گفتگو سنی ہوگی، اور اس سے قبل جب ایام ازاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو شاید اس موقع پر بھی کہیں میں نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے 50 حقوق کا ذکر کیا ہے جو ایک انسان کے اوپر لازم ہے، اور جن کو اس انسان کو ادا کرنا ہے، جس کے سلسلے میں نے اس سے قبل مجلس میں بھی یعنی ذمہ داری، مسئولیت، جوابداری، 50 طریقے کی جوابداری ایک انسان کے اوپر ہوتی ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے، اور اس میں تمام حقوق جو ہمارے چوتھے امام نے بیان فرمائے ہیں انہی میں سے ایک حق اولاد کے اوپر ماں باپ کا، اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا۔ اولاد کے اوپر جو ماں باپ کا حق ہے وہ الگ ہے، اور جو ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے وہ الگ ہے۔ تو جب حضور سے سوال کیا گیا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کا یعنی اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھیں، اچھے سے اچھا نام رکھیں، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ کس کا حق بیان کیا پیغمبر نے؟ والدین کا، ماں باپ کا۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھیں۔ اب حضور سے پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ اچھے نام کون سے ہیں؟ اچھے نام کون سے ہیں؟ تو اس سلسلے میں پیغمبر کی جو حدیث ہے کہ جس گھر میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور بعض روایتوں میں خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو القاب ہیں اور کنیتیں ہیں ان سے متعلق روایتوں میں ملا کہ جس گھر میں یہ نام ہوں گے اس میں بلائیں نازل نہیں ہوں گی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے یا اسی طریقے سے دوسری بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضور سوال ہوا کہ بھائی نام کون سے رکھے جائیں، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں، ان صفتوں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ یا اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک نام ہیں، اور یا پھر جو جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی یعنی خود اہل بیت عصمت و طہارت کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام۔ کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ نام تو بہت زیادہ سماج میں ہے، ہم کو کوئی نیا نام بتائیے۔
مولانا بچے کی ولادت ہوئی ہے، کہا بھائی اس کا نام یہ کب ولادت ہوگا؟ وہ رجب میں ہوئی ولادت، علی رکھ لو۔ ارے اس علی کے نام کے تو بہت ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے یہاں جتنے بچے تھے سب کے نام علی تھے، اور جتنی بچیاں ہوئیں سب کے نام فاطمہ رکھے۔ اور امام فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو 70 بچے تھے تو 70 کے 70 کے نام ہم علی ہی رکھیں گے۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ۔ اور فرق کرنے کے لیے علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، اور اس کے بعد الگ الگ القاب ہیں، الگ الگ کنیتیں۔ تو آپ فرق کرنے کے لیے سب کے نام علی ہیں۔ اب آپ فرق کرنے کے لیے کسی کے نام کے آگے رضا لگا دیجئے، کسی کے نام حسن لگا دیجئے، کسی کے نام حسین لگا دیجئے، کسی کے نام کے آگے جعفر لگا دیجئے، کسی کے نام کے آگے کچھ بھی، علی اور ساتھ میں وہ نام، تاکہ فرق ہو جائے بچوں کے ناموں میں۔ تو جو سب سے مبارک نام ہے وہ خود اہل بیت عصمت و طہارت کے نام ہے، کہ ان ناموں کے اوپر بچوں کے نام رکھے جائیں۔ اور دوسرے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم مجلسوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم 2 سوروں کو یاد کرانا، کم سے کم بیسک جو تعلیم ہے، جو واجبات ہیں، وہ واجبات ان بچوں کو تعلیم دینا کہ جس سے بچہ کم سے کم نجس پاک، حرام حلال، جائز ناجائز، ان چیزوں کے فرق کو سمجھ سکے، جان سکے، یا جو چیزیں ہر انسان کو پیش آتی ہیں۔ بھئی نماز کس کے اوپر واجب نہیں ہے؟ نماز پڑھے گا تو وضو واجب، تو کم سے کم وضو آتا ہو، نماز آتی ہو، غسل آتا ہو، بیسک معلومات۔ تو پیغمبر فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھو اور ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھو، انہیں قرآن کی تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اس میں اور اضافہ ہے دوسری حدیث میں کہ ان کو ادب سکھاؤ۔ ادب سکھاؤ کیا مطلب؟ خود بچوں کا با ادب ہونا خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ با ادب ہیں۔ اگر والدین با ادب نہ ہوتے تو یہ بچہ با ادب نہ ہوتا۔ یہ بچہ با ادب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والدین با ادب ہیں۔ اس کو ادب سکھاؤ۔ ادب کیا ہے؟ ادب عام طور سے جس کو ہم اخلاق بھی بول دیتے ہیں، جس کو ہم طور طریقے بھی بول دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھیلنا کودنا، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، بڑوں کی عزت اور احترام کرنا، والدین کی اطاعت اور خدمت، یہ وہ ساری چیزیں جن کا تعلق ادب سے ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کے اوپر فرض ہے، والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ بیٹا جب کوئی سامنے آئے، کوئی ملاقات ہو تو اس کو سلام کیا کرو۔ بیٹا کوئی بزرگ ملے تو اس کا احترام کیا کرو۔ دیکھو اسکول جاتے ہو، مدرسے جاتے ہو تو اپنے ٹیچر کا، اپنے استاد کا احترام کیا کرو، اس کی ریسپیکٹ، اس کی عزت۔ دیکھو صبح جلدی اٹھ جایا کرو۔ دیکھو جو بھی تم کو اسکول اور مدرسے میں کام ملے اس کو وقت پہ کر لیا کرو۔ دیکھو بیٹا ایسے نہیں بیٹھا جاتا ہے جیسے تم بیٹھے ہو۔ دیکھو مجلس میں اس طریقے سے بیٹھا کرو، محفل میں ایسے بیٹھا کرو، گھر میں ایسے رہا کرو، کہیں مہمان کے طور پہ جاؤ تو دیکھو اس طریقے سے وہاں بیٹھنا، وہاں اس طریقے سے رہنا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ادب سے ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے اوپر حق ہے ان بچوں کا
کہ ان کو یہ سکھایا جائے, ان کو یہ بتایا جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے, کیا مطلب؟ یہی ہے ماں کی آغوش کا مطلب گھر. گھر ہی پہلا مدرسہ ہے کہ اس بچپن کی منزل میں اگر اس کو دین سے آشنا کر دیا جائے, اسلام سے آشنا کر دیا جائے, قرآن سے آشنا کر دیا جائے, اہل بیت سے آشنا کر دیا جائے, اس کو ادب سکھا دیا جائے, اس کو قرآن کی تعلیم دے دی جائے, اس کو عقائد بتا دیے جائیں, تو یہی بچہ جب نوجوانی کی منزل میں آئے گا تو دنیا میں کتنے ہی باتیں مخالف کے جھوکے چلے, اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن ہی کی منزل میں اتنا مضبوط بنا دیا ہے اس کو, ایسا ادب سکھا دیا ہے, ایسے عقائد اس کو سکھا دیے ہیں, ایسی تعلیم دے دی ہے کہ اب یہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے, یہ بھٹکنے والا نہیں ہے, یہ راہ سے بے راہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ العلم فی الصغر النقش کالحجر, زمانہ طفولیت کی تعلیم, بچپن کا علم اس نقش کے مانند ہے کہ جو پتھر پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے. تو امام حسن امام حسین جناب فاطمہ نے کیسے تربیت کی, کیسے بچوں کی تربیت کی ہے. بیٹے ہیں تو امام حسن امام حسین جیسے, بچیاں ہیں تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم جیسی. کیا کہنا, کائنات میں نہ تو فاطمہ کے جیسے بیٹے نہ فاطمہ کی جیسی بیٹیاں. اور حقیقت میں یہ جو پوری نسل فاطمہ یہ اسلام کے اوپر قربان ہو گئی, یہ کس کا درس تھا؟ یہ اسی آغوش کا درس تھا, یہ اسی گھر کا درس تھا, یہ انہی والدین کا درس تھا. ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں اور گھر کے اطراف میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچے وہی سیکھتے اور وہی آگے بڑھ کے وہی کرتے. پیغمبر کے خود پیغمبر کی حیات میں ابھی تو امام حسن امام حسین جناب زینب جناب کلثوم بہت چھوٹے ہیں بھائی. 2 ہجری میں, پہلی ہجری میں عقد ہوتا ہے اور 3 ہجری میں خود امام حسن کی ولادت ہے. 11 ہجری میں حضور کی رحلت ہے. کتنے سال کے تھے امام حسن؟ اسی کے 1 سال کے بعد امام حسین کی ولادت ہے. کتنے سال کے تھے امام حسین؟ اسی کے 2 سال کے بعد جناب زینب کی ولادت ہے. کتنے سال کی تھی جناب زینب؟ اسی کے 1-2 سال کے بعد جناب ام کلثوم کی ولادت ہے. کتنے سال کی جناب ام کلثوم؟ لیکن اس بچپن میں جو کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا, اس بچپن میں رسول اللہ کا زمانہ امام حسن نے بھی دیکھا, امام حسین نے بھی دیکھا, جناب زینب نے بھی دیکھا, جناب ام کلثوم نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے نانا اس دین کے لیے, اس اسلام کے لیے, اس شریعت کے لیے زحمتیں اٹھاتے تھے, تکلیفیں گوارا کرتے تھے, کیسے لوگوں کے تک پیغام پہنچاتے تھے. اور جب حضور کی رحلت ہوئی تو حضور کی رحلت کے بعد جس طریقے کے حالات کا سامنا جناب فاطمہ اور امیر المومنین کو تھا, ان حالات کو امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام کلثوم بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. بہت توجہ کیجئے گا, میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. بہت قریب سے یہ ہستیاں ان حالات کو, واقعات کو دیکھ رہی تھی کہ ابھی میرے نانا کا انتقال ہوا ہے اور ابھی میرے نانا کے انتقال کے بعد ہی خود ہمارے گھر کے اوپر اس طریقے سے لوگوں نے ہجوم کر دیا. میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے دروازے کو جلا دیا, میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے ماں کا پہلو شکستہ کر دیا, میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے بھیا کو شہید کر دیا.
میرے نانا کے انتقال کے بعد انہوں نے میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا، اور میرے نانا کے انتقال کے بعد یہی وہ حالات تھے کہ جن حالات میں میری ماں نے اس درد اور تکلیف کے باوجود جا کر خطبہ دیا ہے۔ ان کو بہت قریب سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں امام حسین کے دل و دماغ پر، امام حسن کے دل و دماغ پر، جناب زینب اور جناب کلثوم کے دل و دماغ پر نقش ہو رہی ہے کہ اب اگر کل ایسے ہی حالات آ جائیں، کل ایسے ہی واقعات ہمارے سامنے پیش آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بہت قریب سے اس بچپن میں امام حسن امام حسین نے دیکھا تھا، بہت قریب سے بہت بچپن میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے دیکھا تھا ان تمام حالات کو، کہ اگر ایسے ہی حالات ہمارے سامنے آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پھر ہم کو وہی کرنا ہے جو میرے ماں باپ نے کیا تھا، کہ جہاں صبر کے مقام کے اوپر صبر، اور جب تلوار نکالنے کا موقع آیا تو تلوار۔ جو میری ماں نے کردار ادا کیا تھا کہ جس طریقے سے امامت کا دفاع کیا ہے، جس طریقے سے ولایت کا دفاع کیا ہے، جس طریقے سے شریعت کا دفاع کیا ہے، اب اگر کبھی وقت آ جائے تو ایسے ہی امامت کا اور ولایت کا اور شریعت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر دربار میں آ کے خطبہ دیا ہے میری ماں نے اور وقت آ جائے تو ایسے ہی دربار میں آ کے خطبہ دینا ہے، اور جن مطالب کو میری ماں نے بیان کیا ہے اسی پیرائے میں مجھے خطبہ دینا ہے، اسی انداز سے مجھے خطبہ دینا ہے، اسی طریقے سے مجھے خطبہ دینا ہے، ویسا ہی خطبہ دینا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو غور فرما رہے ہیں آپ، یہ تربیت خود پیغمبر کی موجودگی میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور موجود تھے، تو میں نے ان مجلسوں میں بھی عرض کیا، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں بھی، کہ پورا مدینہ کیا بلکہ جہاں جہاں تک اس وقت پیغمبر کی آواز پہنچی تھی اور لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور گروہ در گروہ مدینے آتے ہی رہتے تھے، کچھ لوگ تو بسنے کے ارادے سے، رہنے کے ارادے سے آتے تھے، کچھ لوگ حضور سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج معلوم ہے کہ طائف سے لوگ آئے ہیں، آج مکے سے لوگ آئے ہیں، تو آج حبشہ سے لوگ آئے ہیں، آج تو یہاں سے آئے ہیں، تو وہاں سے آئے ہیں، تو آج یمن سے آئے ہیں، الگ الگ علاقوں سے لوگ آتے تھے حضور کی خدمت میں، اور حضور بھی مختلف مقام کے اوپر کبھی سفر میں رہتے تھے، کبھی معلوم ہے طائف چلے گئے، کبھی کہیں سفر کے اوپر ہے، کبھی کہیں سفر کے اوپر ہے، اور ان تمام حالات میں امام حسن امام حسین اور خود امیر المومنین و جناب فاطمہ کی عظمت کو بھی گاہے بگاہے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے اور ان کو بتایا ہے، بلکہ ان کو دکھایا بھی ہے۔ خالی یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بلکہ تعظیم کر کے دکھایا بھی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب بھی پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے اور فاطمہ آتی تھی تو پیغمبر پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے، جناب فاطمہ کو مرحبا کہتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے اور پھر فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ امیر المومنین خالی یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ علی منی وانا منہ یا من کنت مولا فہذا علی مولا، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا ہے کہ دیکھو یہ ہے علی،
جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. امام حسن امام حسین صرف آپ نے حدیثیں نہیں ارشاد فرمائی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بلکہ اسی مدینے کی گلیوں میں ایک دوست کے اوپر بڑا نواسا، دوسرے دوست پہ چھوٹا نواسا، اور ان دونوں نواسوں کو دوست پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں. سامنے سے ایک منہ بولا صحابی چلا آ رہا ہے، پیغمبر کے شانوں کے اوپر ان دونوں شہزادوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کے کہتا ہے کیا اچھی سواری ہے. جیسے ہی سواری کی تعریف کی، پیغمبر نے فرمایا تم نے سواری دیکھی، سوار نہیں دیکھے. یہ سواری ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ حسن حسین جیسے شہزادوں کو نصیب ہوتی ہے. ایک سلامات بھیجتے محمد والے محمد. حسن اور حسین جیسے نوازوں کو سواری نصیب ہوتی ہے. امام حسین کے لیے صرف نہیں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. اگر کبھی مسجد میں آتے ہوئے ابا کے دامن سے پیر الجھا، حضور نے خطبہ منقطع کر دیا، خود آغوش میں اٹھایا اور منبر پر آئے لوگوں کو دکھایا، ھذا حسین فاعرفوہ، پہچان لو یہ ہے میرا حسین، پہچان لو یہ ہے میرا حسین. دکھایا ہے پیغمبر نے، صرف فضائل سنائے نہیں، حدیثیں بتائی نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، جس طریقے سے جناب زہرا اور امیر المومنین نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور یہ بچوں کی تربیت کر کے رہتی دنیا تک لوگوں کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ دیکھو بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کو ادب کیسے سکھایا جاتا ہے. اگرچہ یہ بچوں کی تربیت اور اخلاق یہ خود ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بس مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر کے جو میں نے وعدہ کیا تھا فدق کے سلسلے میں، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور بس ختم کر دوں گا. کہ جہاں ایک طرف جناب زہرا وہ سارے حالات جو ابھی انہی مجلسوں میں آپ نے سنے کہ سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، فاقے ہیں، جناب زہرا چکی چلا رہی ہیں، اور اس زندگی میں کہ جہاں ایک طرف یہ ساری سختیاں اور تکلیفیں اور فاقے، وہیں دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ ان تختیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے کسی ذمہ داری سے الیاذ باللہ غافل ہو گئی ہوں. نہیں، باپ کا احترام اپنی جگہ کے اوپر، شوہر کی اطاعت اپنی جگہ کے اوپر، بچوں کی تربیت اپنی جگہ کے اوپر، پڑوسیوں کا خیال اپنی جگہ کے اوپر. پڑوسی واقعاً جناب زہرا نے کیا کردار پیش کیا ہے. مصلی عبادت بچھائے ہوئے دعا کر رہی ہیں، امام حسن وہیں آرام فرما ہے، کافی دیر ہو گئی دعا کرتے ہوئے. امام حسن سوال کرتے مادر گرامی اتنی دیر ہو گئی آپ کو دعا کرتے ہوئے، لیکن آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں، کچھ اپنے لیے بھی؟ جناب زہرا نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ یا بنیا اول جار سنت دار، پہلے پڑوسی پھر گھر. یہ ادب سکھا رہا ہے بچوں کو، یہ تربیت دے رہی ہے بچوں کو، بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر. تو جناب فاطمہ کہ جنہوں نے واقعاً ایک ایسا کردار پیش کیا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ جو کردار نمونہ کردار ہے، جو مثالی کردار ہے جناب فاطمہ کا. اور جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد جس طریقے کے حالات کا سامنا تھا، یہ پوری اولاد جناب زہرا
ان حالات اور واقعات کی چشمدید گواہ ہے۔ میں نے عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں کہ امام حسن خود گھر میں موجود ہے، امام حسین گھر میں موجود ہے، جناب زینب گھر میں موجود ہے، جناب ام کلثوم گھر میں موجود ہے۔ ان حالات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ لیکن واقعاً اتنی سخت منزلوں سے یقیناً مولا امیر المومنین کے لیے بڑا سخت تھا، یقیناً جناب زہرا کے لیے خود بہت سخت تھا۔ لیکن کبھی آپ تصور کیجئے کہ اگر گھر میں بچے ہوں اور ان کے سامنے ایسے حالات پیش آئے، اگر گھر میں بچے ہوں اور ان کے سامنے اس طریقے کے حالات اگر پیش آئے، بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ سکتے میں آ جائیں گے، سالوں سال بات نہیں کریں گے، بچے ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، نفسیاتی مریض ہو جائیں گے بچے۔ اگر خدا نخواستہ اس طریقے کے حالات اور واقعات بچوں کے سامنے پیش آ جائیں، نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، سائیکولوجک مریض، مانسک مریض۔ اللہ اکبر! یہ سارے حالات امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم اس بچپن میں دیکھ رہی ہیں، اور ان حالات سے کیسے اپنے کو سنبھالا ہے، اور وقت پڑنے کے اوپر جو کردار ان حالات میں امیر المومنین اور جناب فاطمہ نے ادا کیا تھا، یہی کردار آپ کے بچوں نے ادا کیا ہے، یہی کردار آپ کے بچوں نے ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد دو مسلم حق تھے اہل بیت کے، ایک تھا حق خلافت اور دوسرا تھا حق فدق۔ خلافت مولا علی کا حق، فدق جناب زہرا کا حق، اور دونوں کو غصب کر لیا گیا۔ اب پھر یہاں کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باغ لے لیا تھا، زمین لے لی تھی، علاقہ لے لیا تھا، تو اس گھرانے نے تو ہمیشہ لٹایا ہے، ہمیشہ خیرات کی ہے، خود بھوکے رہے، فاقے رہے ہیں، دوسروں کو کھلایا ہے، لے لی تھی، اس کے اوپر اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی فریاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے مسجد یا دربار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، یقیناً بے شک ایثار، فداکاری، سخاوت اہل بیت کا مزاج ہے، یہ جہاں تین روزے رکھنے کے بعد بھی نمک اور پانی سے افطار کر کے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور قدرت یہ قصیدہ پڑھتی ہوئی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ باوجود اپنی ضرورت کے، باوجود اپنی احتیاج کے مسکینوں کو، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جو گھرانہ ایسا گھرانہ ہو، لے لیا تھا۔ عزیزان محترم، جناب زہرا اس فدق کے لیے جو جناب زہرا کا احتجاج تھا، اس کی دو تین وجہ تھی۔ اول تو جو لوگ قابض ہوئے تھے، جن لوگوں نے غصب کیا تھا، جناب زہرا چاہتی تھی کہ انہوں نے یہ جو اپنا تقدس والا چہرہ پیش کیا ہے، ان کے چہرے سے نقاب کھینچ کر لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا جائے۔ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا جائے کہ دیکھو یہ ہے۔
اور اگر انہوں نے خلافت کے نام کے اوپر حکومت لے لی ہے یا حکومت کے نام پر خلافت لے لی ہے تو لے جاؤ، لیکن وہ جو الہی ہوتا ہے وہ نہیں پاؤ گے، جس کے لیے خود جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، معبود تو نے مجھے تو امام بنا دیا لیکن میری ذریت، آواز آئی تھی لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یہ میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اور جناب زہرا بتانا چاہتی، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ظلم کیا ہے، یعنی کسی کے حق کو غصب کر لینا ظلم ہے، اور جناب زہرا احتجاج کر کے اور اپنا حق بتا کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو جو حق غصب کرے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ دوسرے یہ کہ اسی فدق ہی کے ذریعے سے امیر المومنین کی خلافت ثابت ہوتی تھی۔ توجہ کیجئے گا، یہ سارا اسرار جو جناب زہرا کا تھا، کوئی کیا جانے جناب فاطمہ کی بصیرت کو، جناب فاطمہ کی حکمت کو، کہ جناب فاطمہ کی حکمت کیا تھی اس فدق کے پیچھے، اس فدق کے مطالبے کے پیچھے، جناب فاطمہ کیوں آخر اتنا اصرار کر رہی تھی اس فدق کے لیے؟ جناب فاطمہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس باغ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو نہ پہنچے، لیکن اس حق کو ثابت کر کے جناب فاطمہ انہیں کہ جنہوں نے خلافت کو غصب کیا تھا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی تھی، کہ ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے ان کے سامنے اور یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ فدق تمہارا حق ہے، فدق تمہارا حق ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری دلیلیں ہیں، جو ہماری گواہیاں ہیں، ہماری دلیلوں کو اور ہماری گواہیوں کو مان لیں تو جن دلیلوں سے اور جن گواہیوں سے فدق کو ثابت کیا ہے، انہی دلیلوں اور انہی گواہیوں سے ہم خلافت کو ثابت کریں گے۔ مقابل کو خوب پتا تھا، توجہ کیجئے گا، مقابل کو خوب پتا تھا کہ فاطمہ یہیں پہ لانا چاہتی ہے، فاطمہ یہیں پہ لانا چاہتی ہے، لہذا اسی وجہ سے مقابل نے، مخالف نے حق نہیں دیا۔ جس وقت جناب زہرا خطبہ دے رہی تھی، وقت نہیں ہے لیکن اس مختصر سے وقت میں بھی میں صرف خطبے کا تعارف خالی کرا دوں میں آپ کو، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ سال یا پھر کسی اور موقع سے اگر موقع ملا تو یہ خود خطبہ ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتا ہے، یہ خود پورا ایک موضوع ہے خطبہ فدق۔ لیکن اس خطبے میں جناب زہرا نے کیا کیا ہے اور اس کا اثر مقابل کے اوپر کیا ہوا ہے، اس کا اثر خود مسلمانوں کے اوپر کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین کو مسجد سے واپس جناب زہرا لائی ہے گھر، اسی کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے فدق کو غصب کر لیا۔ تو جناب زہرا نے طے کیا کہ میں جاؤں گی اور مطالبہ کروں گی۔ آئی، مطالبہ کیا، دینے سے انکار کر دیا۔ جب دینے سے انکار کر دیا تو پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ اب میں مسلمانوں سے بات کروں گی اور مسلمانوں کو خبردار کروں گی۔ جناب زہرا کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، جناب زہرا کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اور رد کرنا اتنا آسان نہیں تھا. فدق تو لے لیا, خلافت تو غصب کر لی, لیکن فاطمہ کو خطبہ دینے سے منع نہیں کر سکتے تھے یہ. ورنہ اگر منع کر سکتے ہوتے تو روک دیتے کہ نہیں, فاطمہ کو خطبہ ہی نہیں دینے دیں گے. ان کو معلوم تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا, کہ اگر فاطمہ کو کلام نہ کرنے دیا تو, اگر فاطمہ کو کلام نہ کرنے دیا, خطبہ نہ دینے دیا, تو اس کا اثر کیا ہوگا معلوم تھا ان کو. لہذا جناب فاطمہ کو روک نہیں سکے, اور جناب فاطمہ نے کہا کہ میں مسجد میں آؤں گی اور خطبہ دوں گی. باقاعدہ پردہ لگوایا گیا, پردہ لگوایا گیا. مدینے میں اعلان ہوا, پوری مسجد مسلمانوں سے چھلک رہی تھی, لوگوں کے دل بھرے ہوئے تھے. جس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے تھے رسول اللہ کے انتقال کے بعد. کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب فاطمہ اپنے بیت الشرف سے اس شان سے نکلی ہے کہ ہاشمی عورتیں آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی. مسجد میں آئیں, جیسے ہی مسجد میں موجود ان مسلمانوں کے لوگوں کو پتا چلا کہ زہرا آ گئی ہیں, کہتے ہیں ایسا شور گریا بلند ہوا ہے, شور گریا, کہ مرتبہ گریہ کی آواز کچھ تھمی, اور اب جناب زہرا نے شروع کیا خطبہ. یہ جو خطبہ شروع کیا, اس خطبے کے 22 پوائنٹ ہیں. میں نے عرض کیا کہ پورا خطبہ کا ٹائم ہی نہیں, بس 5 منٹ میرے پاس بچے ہیں. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ فہرست پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا, جو رسول اللہ کا انداز تھا اور طریقہ تھا جب بھی خطبہ دیتے تھے. اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اس کا اقرار. یہ چیزیں میں ایسے ہی بیان کے دے رہا ہوں, لیکن واقعی جب آپ گہرائی میں جائیے اور خود خطبہ اور اس کا ترجمہ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لفظ بی بی نے یہاں کے اوپر رکھے. مزہ تو ان الفاظ میں ہے, اس کے جو مطالب ہیں یہ خالی ہیڈنگ سننے میں کچھ نہیں ہے, کہ واقعاً کیسے کیسے لفظ, کتنی گہری گہری باتیں خود جناب فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اقرار, تیسرے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی اور اس کا اقرار, چوتھے بعثت کا فلسفہ اور اس کے برکات, کہ حضور آئے کیوں تھے اور حضور کے آنے کے بعد کیا کیا ہوا اور کون کون سی برکتیں حضور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. پانچویں پیغمبر اسلام کی رحلت میں ایک درد ہے کہ جو بی بی نے بیان کیا ہے. چھٹے دین قرآن ولایت کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داری اور ان کی مسئولیت, کہ دین کے سلسلے میں, اسلام کے سلسلے میں, قرآن کے سلسلے میں لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے, ولایت کے سلسلے میں لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے. چھٹے ساتویں بعض احکام الہی کا فلسفہ. یہ نوجوان بچے سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. ان سوالوں کے جواب لینا ہے تو خطبہ فدق پڑھو. اسی خطبہ فدق میں بی بی نے سب کا فلسفہ بیان کیا. اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے, روزے کو کیوں رکھا ہے, حج کو کیوں رکھا ہے, امر بالمعروف کو کیوں رکھا ہے, جہاد کو کیوں رکھا ہے. اس کے بعد اپنا تعارف, جس انداز سے اپنا تعارف کرایا ہے بی بی نے رسول اللہ کی نسبت سے, یہ تعارف صرف آپ ہی کو زیب دیتا تھا بس. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی معنوی خدمات, پیغمبر نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں, تم کو کیسے تمہارے نفسوں کو پاک کیا ہے, کیسے تم کو ان گمراہیوں سے اور بدبختیوں سے نکالا ہے. اس کے بعد اسلام سے قبل لوگوں کی حالت, تم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو. اسلام کی راہ میں علی کی مجاہدت, تم آج اس علی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہو کہ جس نے اتنی قربانیاں دی, جس نے اتنا ایثار کیا. امیر المومنین کی مجاہدت اور پھر 12ویں رحلت پیغمبر اکرم کے بعد کے حالات, کہ جب میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کر دیا.
پھر 13ویں قرآن پر عمل نہ کر کے جاہلیت کی طرف واپسی پر اعتراض کہ ابھی رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور تم لوگ پھر دور جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے اور ویسی ہی باتیں ویسے ہی اعمال انجام دینے لگے. پھر اس کے بعد اب یہاں سے یعنی اتنے پوائنٹ اتنے نکات بیان کرنے کے بعد پھر اب اصل مدعے پہ آئی ہیں جناب فاطمہ. یہ 14واں جو نقطہ ہے فدق کی مالکیت پر قرآن سے استدلال. ایک چیز اور عرض کر دوں کہ پورے خطبے میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی. کمال ہے، واقعاً کمال ہے. پورے خطبے میں کوئی ایک بھی آپ حدیث نہیں دکھا سکتے، حدیث نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثی کا سہارا لے کے تو انکار کیا گیا تھا. حدیثی کا سہارا لے کے تو حدیثی کو گڑھ کے تو انکار کیا گیا تھا. لہذا بی بی نے کہا کہ حدیث ہم پڑھیں گے ہی نہیں کہ تم اس کا انکار کر سکو یا اسی کے مقابلے میں کوئی دوسری گڑھ کے لے آؤ. ہم قرآن سے دلیل دیں گے. اب اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو رد کرو اس کو. لہذا قرآن مجید پر عمل نہ کر کے جاہلیت کی طرف واپسی پر اعتراض، پھر فدق کی مالکیت پر قرآن سے استدلال، پھر 15ویں قیامت کے دن ظالموں اور ستمگروں کا انجام. ٹھیک ہے، لے جاؤ، کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن سن لو کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو مسجد میں لوگ موجود تھے ان سے شکوہ کیا ہے، لوگوں کا سے شکوہ ان حالات کا. پھر انصار سے خطاب کہ تم کو کیا ہو گیا انصار، تم تو بہت آگے آگے رہتے تھے، تم نے تو مدینے میں ہمارا استقبال کیا تھا، ہمارے بابا کا استقبال کیا، تم کو کیا ہو گیا. انصار سے خطاب کرنے کے بعد اصحاب کی عہد شکنی، جس طریقے سے اصحاب نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا. پھر 19ویں عوام کے سکوت اور خیانت کا سبب کہ تم لوگ کیوں خاموش ہو، اس کی وجہ بتائی ہے. اس خاموشی کا ریزن بتایا ہے جناب فاطمہ نے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نعمت کو ٹھکرایا جاتا ہے تو اس کے بعد کے حالات کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. لہذا بی بی نے 20واں نقطہ بیان کیا، آنے والے سخت حالات سے امت کو آگاہ کرنا. میں کہا کرتا ہوں اس مقام پر کہ حقیقت میں اس وقت سے لے کے آج تک یہ جس طریقے سے امت مسلمہ اور پریشان ہوئی ہے اور جس طریقے سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس امت کو، یہ صرف اور صرف در اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. اگر یہ امت اہل بیت کے در سے دور نہ ہوئی ہوتی اور اہل بیت کو ان کا حق دے دیا ہوتا تو یہ ذلت اور رسوائی ان کے حق میں نہ آتی اور آج بھی سربلند ہوتے اور آج بھی باعزت ہوتے. پھر اس کے بعد 21واں جو پوائنٹ ہے، نام لے کے خطاب کیا ہے پہلے کو، نام لے کے تم بتاؤ، تم جواب دو اس بات کا. اور پھر یہاں کے اوپر پھر دلیلیں دی ہیں کہ تم اپنے باپ کے وارث ہو سکتے ہو اور میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی. پھر آخری پھر دوبارہ لوگوں کی خاموشی کے اوپر اعتراض کیا ہے. کہتے ہیں بی بی جس وقت یہ نکات بیان کر رہی تھی، یہ خطبہ دے رہی تھی، آخر آتے آتے ایک موقع وہ آیا ہے کہ جب پوری مسجد گونج رہی تھی لوگوں کے گریے سے اور صداؤں سے اور فریادوں سے کہ یہ کیا ہو گیا اہل بیت کے ساتھ، اور رسول اللہ کے چاہتے ہی ان کے اوپر کیا گزر گئی. کہتے حالات بالکل منقلب ہونے والے تھے، ایک نیا انقلاب آنے والا تھا کہ ایسے ہی موقع کو دیکھ کے دوسرے نے پہلے کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کے کہہ دو کہ تمہارا حق مل جائے گا. یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ. دوسرے نے پہلے کو اشارہ کیا کہ بتا دو کہ تمہارا حق مل جائے گا. یہ صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں
اہل بیت کا تو بڑا مقام ہے، آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ کی تو حضور تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو منی، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو اذیت دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، جو بھی آپ کا حق ہے وہ ملے گا۔ اور وہ جو عوام آئی ہوئی تھی جانتے تھے کہ یہ سب وقتی جذبات ہیں، جیسے ہوتا نہیں ہو کر کے نکل پڑے، اور سب کو معلوم ہوتا یہ ہو کرنے والے خالی وقتی ہیں، یہ ٹکیں گے نہیں۔ اور وہی ہوا کہ اس وقت جو ایک شور تھا، جو ایک گریا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ خالی وقتی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، پھر تو اپنا اختیار اور اپنا راج۔ اور وہی ہوا کہ جو چیز کہی تھی سب لوگ، خطبہ ختم ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ اب جو اپنے اپنے گھروں کو گئے تو پھر مدینے کی گلیوں میں وہی خوف، وہی ڈر، جس کے نتیجے میں جو حق نہ دینا تھا نہ دیا، جو حق نہ فاطمہ کو ملنا تھا نہ ملا، جو حق نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ اور جو حالات اور واقعات، ان درمیان کے حالات اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے، یہی وہ سارے حالات تھی جس کی بنیاد پہ جناب فاطمہ کی زبان پر مرثیہ رہتا تھا، صحبت علیہ مصائب الونا، صحبت علیہ مصرن لیالی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر یہ دنوں کے اوپر پڑتے دن رات میں بدل جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو، فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی، وصیتیں کی تھی مولا سے کہ دیکھو علی تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تمہیں ہنود کرنا، تم ہی مجھے قبر میں اتارنا، میری قبر پہ آتے رہنا، میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اسما سے وصیتیں کی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب وصیتوں کے تمام ہونے کے بعد جناب زہرا حجر عبادت میں گئی، وہ موقع آیا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اسما قریب آئی، آواز دی، کوئی آواز نہ آئی۔ قریب آنے کے بعد آواز دی بنت رسول، کوئی آواز نہیں۔ ام الحسنین، کوئی آواز نہیں۔ فاطمہ، کوئی آواز نہیں۔ میں ایک مرتبہ اسما کی زبان کے اوپر فریاد، نوحہ، ماتم، بچے گھر میں آئے، آواز دی، اسما میری ماں کہاں ہے؟ کہا آؤ بچوں پہلے کھانا کھا لو، دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ کہا نہیں اسما تم نے دیکھا ہے کبھی میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اسما میں تاب ضبط نہ رہی، بچوں تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسنین نے اپنے سروں سے مامے اتارے، مسجد کی طرف چلے۔ بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک عجیب کیفیت لکھی ہے تاریخ میں مولا امیر المومنین کی کہ جس وقت مولا کی خدمت میں یہ بچے پہنچے ہیں اور جس وقت کہا ہے کہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی، کہتے ہیں مولا غش کھا کے گر گئے، غش کھا کے گر گئے۔ ہوش آیا ہے، اٹھنا چاہتے تھے، کھڑے ہونا چاہتے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ کمر کو سہارا دیا، کمر میں ہاتھ لگایا، کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ گھر میں آئے، فاطمہ تم اکیلی ہمارا سہارا تھی پیغمبر کے بعد، تم بھی دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازے کو لا کر صحن خانہ میں رکھا گیا، بچے سے رخصت ہوئے۔ کہتے جنازہ اٹھا، جب جنازہ اٹھا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ آگے سے جنازہ خود سے اٹھا ہوا تھا، اور پیچھے امیر المومنین اور چند اصحاب کہ جو اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ عزادارو جنت البقیع میں اس مقام کے اوپر کہ جہاں کے اوپر مولا نے امیر المومنین نے جناب فاطمہ کی قبر بنائی ہے، وہاں کے اوپر اللہ کو کہتے جیسے ہی بقیع میں جنازہ داخل ہوا ہے، ایک کونے سے آواز آئی کہ لاؤ میری بیٹی کو یہاں پر لاؤ۔ عزادارو امیر المومنین آگے بڑھے، دیکھا قبر تیار تھی، پتھر ہٹایا، کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں سے مشابہ تو ہاتھ نمودار ہوئے۔ علی اللہ میری امانت کو میرے حوالے کرو۔ امیر المومنین نے زہرا کو سپرد لحد کر دیا۔ عزاداروں سپرد لحد تو کر دیا، لیکن سپرد لحد کرنے کے بعد علی قبر سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک ہاتھ زہرا کی قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے پیغمبر کے قبر کی طرف اشارہ کیا، آواز دی یا رسول
رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، ذرا پوچھئے گا کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ عجب نہیں تب نے پیغمبر سے آواز آئی ہو، اے علی جب امانت میں نے تمہارے حوالے کی تھی تو امانت کا پہلو سلامت تھا، لیکن اب جو امانت میرے پاس واپس آ رہی ہے تو پہلو شکستہ، بال سفید۔ عزادارو میں کہوں گا یا رسول اللہ فاطمہ کا پہلو شکستہ دیکھ کے یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں یہ آپ ہی کی حال ہے، یہ زہرا ہی کی اولاد ہے کہ جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین میں کربلا، عزادارو 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے آگے بڑھے، درمیان میں حسین کے لاشے کو رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بہن فریاد کرتی رہی بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع بالخصوص امریکہ اور اسرائیل ظالم و جابر و غاصب کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ رنسوندگان اسلام سپاہیان اسلام کو قوت طاقت اور غلبہ عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔